الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر 106 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں وہابیت کے موضوع کا ہم جائزہ لے رہے تھے۔ ہم نے وہابیت کے موضوع کے اوپر بعض ان کے استدلال اور قواعد کو ملاحظہ کیا کہ جس کا ہمارے پاس خلاصہ یہ آیا کہ وہابی حضرات کی نظر میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا وہ شرک ہے اور حرام ہے۔ غیر اللہ کو پکار نہیں سکتے، چاہے اس پکار میں آپ سختی اور شدت کے عالم میں پکاریں یا آپ عام طور پہ پکاریں، غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ حرام ہے اور شرک ہے۔ دوسرا ہم نے ضابطہ ان کا پڑھا کہ انہوں نے دعا کو یعنی پکارنا، ندا دینا، طلب کرنا، دعا کے معنی انہوں نے کیے۔ دعا کے انہوں نے معنی ذکر کیے اور دو قسمیں کی۔ دعائے مسئلہ ہے یعنی آپ سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، سوال کریں، مثلا اللہ رزق عنایت فرما دے، اللہ اولاد عطا کر دے، سوال کریں، طلب کریں، اسے دعائے مسئلہ انہوں نے کہا۔ مسئلہ یعنی سوال۔ اور دوسرا ان کے پاس قسم دی دعائے عبادت کہ تمام اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی اس کو انہوں نے دعائے عبادت سے تعبیر کیا، کیونکہ اس میں انسان طلب کرتا ہے ثواب کو، اطاعت کو اور جنت کو، تو اس لیے، اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، دوزخ سے بچتا ہے، ضرر سے بچتا ہے، اس لیے اسے دعائے عبادت کا نام دیا۔ تیسرا انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلیل کیا ہے دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور قریب ہونے کا تقاضا ہے اسی سے مانگا جائے۔ پھر اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، چونکہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس لیے غیر اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا۔ اسی اثناء میں انہوں نے اس چیز کو بھی ذکر کیا کہ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں کہ جو انسان کو منع کرتی ہیں کہ اللہ کے غیر کو نہ پکارو یا اللہ کے غیر سے کچھ نہ مانگو۔ اب قرآنی آیات ایاک نستعین فقط اور فقط تجھ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے نہیں مانگتے، اے اللہ تیرے علاوہ کسی سے ہم طلب نہیں کرتے۔ مدد فقط کس سے طلب کرتے ہیں؟ فقط و فقط اللہ سے۔ ایاک حصر ہے، یا ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کو چھوڑ کے تم نہ پکارو کہ جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ضرر دے سکتا ہے۔ یہ ان کی دلیلیں تھیں۔ یہ ہمارے پاس ان کے چند نکات تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مرحلے میں گفتگو میں داخل ہوں گے اور اس میں پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ دعا اور دعا کو توحید سے کس طرح سازگار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر دعا عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے جس نے اللہ کے غیر کو پکارا گویا کہ اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی، اور جس نے غیر اللہ کی عبادت کی اس نے شرک کیا۔ اس لیے ابن تیمیہ، ابن باز، محمد بن عبد الوہاب یا موجودہ جو اہل حدیث بالخصوص مفتی حضرات وہابی اثرات لیے ہوئے ہیں، وہ غیر اللہ کو پکارنا کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ ہم اس بحث میں تھے، یہ ان کے 3-4 کلی قواعد تھے۔ پھر ایک استثناء انہوں نے شروع کیا، یہ چوتھا پوائنٹ ہے ہماری گفتگو میں، جو وہابی حضرات کا استغاثہ اور دعا کا مفہوم ہے۔ بس ان کا پہلا یہ ترتیب ذہن نشین رکھیں، وائلہ جو ہم تجزیہ تحلیل کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے قابل استفادہ نہیں رہے گا، اس لیے یہ نکات ذہن نشین ہونے چاہیے۔ پہلا نقطہ یہ آتا ہے کہ پہلی چیز، پہلا نقطہ کہ انہوں نے دلیلوں سے، قرآنی آیات سے ثابت کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے اور شرک ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ دعا عبادت اور دعائے مسئلہ دو تقسیمات انہوں نے کی۔
تیسرا انہوں نے نقطہ عرض کیا کہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے ساتھ مختص ہے، اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، اس لیے جو بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر، مشرک، اور اگر کلمہ پہلے پڑھا تھا تو مرتد، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ چوتھا نقطہ جو کہ اہمیت کا حامل نقطہ ہے، چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اب اس دنیا کے اندر وہ پکارتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے ایک استثناء دیا۔ پھر یہ چوتھا نقطہ بہت مہم ہے، کیونکہ دنیا میں پکارتے ہیں تو سارے مشرک ہو جائیں گے، سارے واجب القتل ہو جائیں گے، تو اس کو انہوں نے حل کرنے کے لیے ایک ضابطہ خود نکالا۔ یہ ضابطہ جو وہابی حضرات بیان کرتے ہیں کلمات اور اپنے واضح دلالت کے ساتھ کسی آیت روایت میں موجود نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ذاتی اجتہاد ہے۔ اور وہ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو ذات بھی زندہ ہے اور قادر ہے اس سے طلب کرو تو شرک نہیں ہے۔ جو بھی زندہ ہے اور یعنی غیر اللہ ہے، زندہ ہے، قادر ہے، اس سے اگر آپ طلب کریں تو شرک نہیں ہے۔ اگر زندہ ہو اور قادر نہ ہو پھر طلب کریں تو شرک ہے، اور اگر زندہ ہی نہ اصلاً ہو پھر تو بہت ہی اولا بدرجہ اولا شرک ہو جائے گا۔ ایسے یہ چوتھا بڑا تعجب آور ان کے ہاں، انہوں نے کہاں سے یہ ضابطہ نکالا، تو اس کو ہم انشاءاللہ بھی مطالعہ کریں گے۔ ہم اس کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ جو انہوں نے قرب والی ادلہ پیش کی ہیں، قرآن کی 4-5 آیات یہ بن جاتی ہیں۔ مثلا قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ آیت بڑی عمیق اور بہت بہترین آیت ہے، لیکن وہابی حضرات اس کو اپنے موقف کے لیے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، اور میں اس پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، اس لیے چاہیے کہ مجھے ہی کو بس پکاریں، مجھے کو بلائیں۔ دوسری آیت وہ جو پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی، اور بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، یعنی طلب جواب مجھ سے کرو، جواب میں دوں گا۔ اسی طرح سے اور آیات ہیں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے سینوں میں کون سے وسوسے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یحول بین المرء و قلبہ، کہ حائل ہیں بندے اور اس کے قلب کے درمیان۔ اس طرح ایک دو اور آیات بھی ہیں، اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم، جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں تمہارے ساتھ ہے، جب ساتھ ہے تو اسی کو پکارو۔ یہ مجموعہ در حقیقت ایک اور انداز معنی کو بیان کر رہا ہے، لیکن وہابی حضرات نے اس کو اپنے سے درست کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو وہ اس سے دلیل کیا قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے تو فقط اور فقط اس کو پکارو، اور آپ اگر اس کو فقط پکارتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوگا، قرآن کریم پھر جو یہ آیات پیش کرتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اب جواب دیکھیں، اس کے ضمن میں ہمارے پاس جواب کیا بنتے ہیں؟ اسی کے مد مقابل قرآن کی دیگر آیات یہ جو معنی لیتے ہیں اس کی نفی کرتی ہیں، اس آیت کی نفی نہیں کرتی، صحیح ہے؟ اس آیت کی نفی نہیں کرتی جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ مطلب اپنی جگہ برحق ہے، عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، شعر بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور حقیقت ہے کائنات کے اندر۔ لیکن وہابی حضرات اس سے جو معنی لیتے ہیں وہ معنی درست نہیں ہے۔ وہ یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ انتہائی قریب ہے، اقرب الیہ من حبل الورید ہے، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کو ذریعہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی غیر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ کس طرح ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. وہ اس آیت سے کیا بیان کرنے چاہتے ہیں؟ غیر اللہ کو نہ پکارو. کیونکہ غیر اللہ کو انسان کیوں پکارتا ہے؟ غیر اللہ کو یا تو اس سے مدد لینا چاہتا ہے، یا اس سے کوئی نفع طلب کرتا ہے، یا اس سے یہ طلب کرتا ہے کہ ضرر و نقصان کو دور کرے، صحیح ہے، یا محبت کی وجہ سے پکارتا ہے. کوئی بھی اسباب ہو سکتے ہیں پکارنے کے، بلانے کے، پکار اور طلب کرنے کے اسباب ہوں سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ قریب ہے، اور قریب ہونے کی وجہ سے اے انسان تم بے نیاز ہو غیر اللہ سے. جب تم غیر اللہ سے بے نیاز ہو تو تمہیں کسی کو پکارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم یہاں پہ اب یہ جو سوال یہ والا معنی جب اخذ کرتے ہیں تو یہ ٹکراتا ہے، یہ قرآنی آیات سے بھی ٹکراتا ہے، یہ عقل سے بھی ٹکراتا ہے، یہ انسانی نظام، انسانی زندگی سے بھی ٹکراتا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے بھی ٹکراتا ہے، اور ایک خود ساختہ معنی لینا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی، ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. کیا آپ بھی اللہ کے قریب ہیں؟ یعنی وَهُوَ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں جہاں تم ہو اللہ بھی، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں کون ہے؟ اللہ کی. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس کا برعکس ہے کہ جہاں جہاں پر اللہ ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ ہمارے قریب ہے تو ہم بھی اللہ کے قریب ہیں، یا ہم نے خود حجاب رکھ دیے ہیں. وہ حجاب ہمارے اور اللہ کے درمیان تو حائل ہو جائیں گے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان حائل نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی بقا کا سبب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی اس کے اوپر عنایات نچھاور کر رہا ہے. یعنی آپ برعکس قضیے کو نہیں کر سکتے کہ آپ بھی اگر اللہ قریب ہے تو آپ بھی ابھی اس وقت قریب ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں. کیا کافر اللہ کے قریب ہے؟ یا اسی طرح سے اہل جہنم بھی اللہ کے قریب ہے؟ جنتی اور جہنمی دونوں اللہ کے برابر قریب ہیں؟ ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں. یا جہنمی اللہ کے قریب نہیں ہے، دور ہے اللہ سے، بعید ہے اللہ سے؟ یا اللہ نے شیطان کو جب نکال دیا اپنی درگاہ سے اور آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تو دونوں برابر ہیں قرب کے اعتبار سے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قریب ہیں اللہ تعالیٰ سے، اتنے ہی تمام بشر قریب ہیں، کافر ہو، مشرک ہو، مسلم ہو. کیا اس کا ہمارے پاس جواب ہے؟ واضح ہے. قربتاً اللہ کی نیت آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ عمل میں کیوں انجام دیتا ہوں؟ تاکہ اللہ کے قریب ہو. اگر آپ پہلے سے قریب ہیں تو کیوں اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا کہ برعکس قضیہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت پیش آئے گی. اللہ آپ کے قریب ہے، لیکن آپ کو قریب ہونے کے لیے یا اس حقیقت کو پانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی. اس لیے انسان چار ناچار وہ حجاب ہٹاتا ہے، نشوونما حاصل کرتا ہے، احساس اور علم. مثال کے طور پہ اگر ایک یہ حصی مثال ہے سمجھانے کے لیے، قیاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا کمپیریزن کرنا اور قیاس کرنا یہ باطل ایک عمل ہے، اور یہ عقائد میں واضح طور پہ شیعہ سنی دونوں قائل ہیں کہ مثالیں اللہ کے لیے نہیں دی جائیں گی. یہ مثال آپ کو معنی سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے. مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو اگر والدین نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے لیکن بچے کو نزدیکی کا احساس نہیں ہو رہا، تو یہاں پہ والدین اس کے قریب ہیں یا نہیں؟ اب بچہ اپنے بے شعوری کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے اس کا احساس نہیں کر پا رہا، تو اس میں والدین کا مسئلہ ہے یا بچے کی طرف مسئلہ ہے؟ اگر وہ قریب قربت والدین کا احساس کرنا چاہتا ہے، اسے نشوونما چاہیے یا نہیں؟ اس کو مرض سے علاج چاہیے یا نہیں؟ جب وہ مرض سے علاج، اس کا مرض سے شفا پا جائے گا، اسی طرح نشوونما پا جائے گا، تو وہ جو والدین کے قریب تھا اس کا احساس بڑھ جائے گا یا نہیں؟ یہاں پہ اسی طریقے سے آئیں. اب یہ مثال کے ذریعے سے مطلب کو سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر کوئی قریب ہے تو اس کے قرب کی وجہ اس کی کمزوری ہے، اس کا مرض ہے، اس کا ضعف ہے، اس کا ایمان نہ لانا ہے، اس کے بعد کی وجہ سے، یعنی انسان کے بعد کی. اگر انسان بعید ہے، اگر انسان دور ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کا احساس پاتا ہے، تو یہ دوری کا احساس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کا ضعف ہے، انسان کی روحی کمزوری ہے،
انسان کے امراض ہیں، جو انسان نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ حائل ہیں، یہ گناہ ختم ہوتے چلے جائیں، انسان کی روح کی نشوونما ہوتی چلی جائے، وہ قرب الہی کا احساس کرنا شروع کر دے گا۔ یہ جو یہاں پہ جو آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یہاں سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پکار کو سننے کے لیے اللہ کا قریب ہونا ضروری ہے، نہ کہ انسان کا قریب ہونا ضروری ہے۔ اسی کو دلیل بنائے نا آیت میں کہ جب میرے بندے تم سے سوال کریں تو ان سے کہو میں قریب ہوں تمہارے، جب تم پکارتے ہو تو میں سنتا ہوں۔ تو یہاں سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کا قریب ہونا ضروری ہے، نہ کہ انسان کا۔ تو یہی عرض کیا نا کہ اللہ تو قریب ہے، لیکن انسان جو ہے وہ بھی کیا اللہ کے قریب ہے، یا اس کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے مراحل چاہیے؟ نہیں، پکار کو سننے کے لیے اللہ کے اللہ کو تو اللہ کو کسی کی بھی پکار سننے کے لیے چاہیے نہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا سہارا لینے کی ضرورت ہمیں ہے یا نہیں؟ یعنی اس آیت سے یہ کیسے انکار ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا سہارا لینا باطل ہے؟ یعنی ہم تو یہ عرض کیا کہ قرآن کی یہ آیت حقیقت ہے اور بڑے عمیق معارف پر مشتمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے، اور اس کے جو قرب ہے وہ انسان کے وجود سے زیادہ انسان کے قریب ہے، اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسے پکارو، یعنی اسے پکارو کیا مطلب؟ تم اپنا رابطہ اللہ سے درست کرو، تم اللہ کے دین پہ چلو، صراط مستقیم پہ چلو، یعنی اپنے نقص کو دور کرو، اللہ تمہارے قریب ہے، وہ تو تمہاری بات کو سنتا ہے۔ ہمیں اب یہ ایک جواب ہو جاتا ہے، یعنی قضیے کو برعکس کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اگر اللہ قریب ہے تو آپ کو اصلاً کسی وسیلے کی اور غیر اللہ کی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے قرب کے لیے۔ صحیح ہے؟ اس سے یا یہ دلیل نہیں لے سکتے، اس سے یہ دلیل لے سکتے ہیں کہ اللہ قریب ہے جب تم اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہو گے تو اپنے نفس میں ایک سفر کرو، تمہارے لیے کوئی بیرونی سفر نہیں کرنے کہ زمین سے چاند تک جانا ہے یا اس سے آگے تم نے نکلنا ہے، اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت یہ بیان کرنا چاہ رہی ہے کہ اللہ کا اپنی خلقت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انتہائی قرب کا تعلق ہے، اور جو بعد ہے وہ بعد مخلوق کے اندر نقائص کی بنیاد پر ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے کہ جو علماء اور مفسرین نے ثابت کیا ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ کلمہ بعید کے نام سے قرآن کریم کی آیت میں نہ آیا ہو، لیکن ایسے اعمال قرآن نے ذکر کیے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا۔ بارگاہ الہی سے نکالنے کا کیا مطلب؟ راندہ درگار کر دیا ابلیس کو، اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات۔ جب ظلمتوں میں ہوگا تو اللہ سے قریب ہے، وہ اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ درست ہے؟ بہرحال ابھی اس آیت کی تفسیر ہمارے پیش نظر نہیں ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہابیوں نے اپنا تفسیر بالرائے کے ذریعے سے مطلب ہی لیا ہے کہ اگر اللہ قریب ہے تو آپ کو نہ اللہ کے غیر کو پکارنے کا اس سے مطلب نکلتا ہے۔ وہابیوں نے کیا مطلب لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو نہ پکارو، اللہ فقط اور فقط اللہ کو پکارو، جبکہ یہ قرب الہی اور قرب الہی کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ربط کو بیان کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، قرآن کی آیات واضح طور پہ ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 35، سورہ اسراء آیت نمبر 57، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان لانے والے کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں ہے۔ خطاب ہے مومنین سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ وسیلے کے لیے سخت زحمت اور کوشش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلہم تفلحون، کہ شاید وہ کامیاب فلاح یافتہ ہو جائیں، اس کی راہ میں سخت جد و جہد کرو۔ سوال، جب اللہ قریب ہے تو وسیلے کی کیا حاجت؟ آیا قرب اور وسیلہ دونوں ٹکراتے نہیں ہیں؟ چھت کے اوپر انسان پہنچ گئے، سیڑھی آسمان کی طرف کر کے لگا دے، تو اسے پوچھیں یار اب سیڑھی کیوں لگا رہے ہو؟ کچھ حد تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی نادان اور احمق انسان یہ کام کرے گا؟ کیونکہ وسیلہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے۔ جب اللہ انسان کی شاہرگ سے بھی قریب ہے، انسان تو اللہ تک پہنچا ہوا ہے، پھر انتہائی قریب ہے نا، یحول بین المرء وقلبہ، اس قدر قریب ہے کہ ہمارے وجود سے بھی پہلے اللہ ہے، ہمارا وجود اس کے بعد ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وسیلے کی کیا ضرورت؟ آیا وسیلے والی آیت ظاہراً ٹکراتی ہے قرب سے؟ یعنی جو وہابی قرب کا مطلب بیان کرتے ہیں
کہ آپ کو غیر اللہ کی طرف نہ جانا چاہیے، غیر اللہ سے نہ پکارنا چاہیے، غیر اللہ سے نہ مدد لینا چاہیے۔ یہ ٹکراتا یا نہیں ٹکراتا اس سے وسیلہ؟ وسیلہ کہتے ہیں کہ تم ذریعہ بنا کے اللہ تک پہنچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلے کا جو کلمہ ہے وہ جب استعمال ہوتا ہے، وسیلے کا با ذکر کیا جائے تو با کا مطلب ہے جس کو آپ ذریعہ بنا رہے ہیں، الہ کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ذریعے سے جس تک پہنچنا ہے، الہ انتہا تک پہنچانے کے معنی میں ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچو، وسیلہ اختیار کرو۔ یہاں پہ بیان کیا وسیلہ یا مطلق ہے وسیلہ، قرآن نے ادھر ذکر نہیں کیا کہ وسیلہ کون ہے۔ اب وسیلہ اس لیے مشروع بھی ہو سکتا ہے، غیر مشروع بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ناصر الدین البانی نے جو کتاب لکھی اس کی تقسیم ہی یہ کتاب کی التوسل وانواعہ، کہ مشروع وسیلے اور غیر مشروع وسیلے۔ مشروع وسیلے جو تمام مسلمان قائل ہیں، مثلا عبادات جنہیں اللہ نے واجب قرار دیا ہے، یہ واجبات اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں یا نہیں؟ اگر اللہ اتنا ہی قریب ہے تو پھر نماز اور عبادات کا کیا فلسفہ؟ اہل سنت میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، جو صوفی حضرات ہیں وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ میں پڑھتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تو قریب ہی ہے، مدینہ کس نے کہا دور ہے؟ تو آپ کے کیسے قریب ہے؟ کہتے ہیں 1 منٹ میں ہو کے آیا۔ وہ ٹیک لگاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ بعض نے نمازیں معاف کرائی ہوئی ہیں، حقیقتاً بعض صوفی حضرات ہیں انہوں نے اللہ سے نمازیں بھی معاف کرائی، کہتے ہیں ہم حقیقت تک پہنچ چکے ہیں۔ شریعت تو وسیلہ تھی حقیقت تک، جب حقیقت تک پہنچ گئے تو شریعت کی کیا ضرورت؟ تو طریقت ہے، شریعت ہے، اور السلام علیکم، اور حقیقت ہے۔ تو وہ وہابی حضرات کہتے ہیں کہ ہم حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے آگے۔ یہ معذرت صوفی حضرات بعض کہتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا بعض ان مفاہیم سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، جو وہابی حضرات معنی لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ معنی بعض صوفیاں نے پکڑ کے، یعنی جو نادان اور گمراہ صوفیاں ہیں، انہوں نے کہا ہماری نمازیں تو ختم، بھائی نماز تھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، تو اللہ تو پہلے ہی قریب ہے اور میں نے اسے پا لیا، اللہ کو پا لیا، تو اب مجھے کون سی نماز کی ضرورت ہے؟ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ غلط استدلال ہے۔ ایک اور انداز سے ہم آتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ قرآن نے عبادات کو بیان کیا۔ اب نماز غیر اللہ ہے یا اللہ ہے؟ روزے غیر اللہ ہے یا اللہ ہے؟ اسی طریقے سے واجبات کا ادا کرنا، یا اسی طریقے سے بعض کو انہوں نے غیر مشروع قرار دیا۔ مثلا جب شخصیات پہ آتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہابی حضرات کی، انہیں شرک نظر آنے لگا۔ نماز تک کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں اگرچہ آپ رکوع سجود کر رہے ہیں لیکن کر اللہ کو رہے ہیں، اگرچہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ادھر نماز کا وسیلہ وہ شرک کا باعث نہیں ہے۔ ان سے کہ وہ کیوں نہیں شرک کا باعث بن سکتا؟ الکافی میں باقاعدہ روایات ہے کہ جس نے اس میں اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا، کیونکہ ذات اللہ کو سجدہ ہے۔ جس نے اپنے معنی تصوری ذہنی معنی کو میں جو اللہ ہے، معنی اللہ کو سجدہ کیا، شرک کیا، کیونکہ ذات اللہ کو سجدہ ہے۔ یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آیا۔ اس میں ہمارے پاس تیسرا نقطہ یہ آتا ہے کہ قرآن کی آیت، کیونکہ وہ اسی طریقے سے نا استدلال کرتے ہیں، آپ یہ خصوصاً توصیف الرحمن راشدی جس نے سب کو تنگ کیا ہوا ہے اور سب سے گالیاں بھی خوب کھاتا ہے، کیونکہ سب کو اس نے توہین کرنا اور برے القاب سے پکارنا اور تمسخر اڑانا اور تخریب کاری یعنی تخریب کارانہ نظریات اگلے مسلک کے پیش کرنا، یہ کام اس نے شروع کیا ہوا ہے ایک عرصہ دراز سے۔ اب وہ بیان بھی اسی طرح سے کرتا ہے کہ اس پیر کو، جس پیر کو تم نے واسطہ بنایا ہے یا جس کو پکارا تھا، کہ جب وہ مرا تو حرکت کر سکتا تھا، اگر قدرت ہوتی تو حرکت کرتا، اس کے جب بدبو نکلی اور گند بلا نکلا تو تب وہ کہاں تھا، جب اس کے شرمگاہ سے کپڑے ہٹے تو تب وہ کہاں تھا، تب کہاں قدرت اس کی رہ گئی، ایک توہین آمیز طریقے کا۔ پھر اسی طرح سے کہ یہ دیکھو یہ اب مر رہا ہے تو پکارو کہ تمہاری وہ مدد کرے۔ یہ آغا محسن قرائتی کے ساتھ بھی، کہ پشاور تشریف لے گئے، پشاور تو گڑھ ہے اہل سنت دیوبند کا، وہابی اثرات بھی ادھر زیادہ ہیں، تو پہلے بھی عرض کیا کہ وہاں پہ وہ خطاب کر رہے تھے اور قرآن کریم کی آیات سے ہمیشہ پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ شیعہ سنی مسائل مجھ سے نہ پوچھے جائیں۔ بہرحال اختتام پہ ایک اہل سنت کھڑا ہو گیا، ظاہراً وہابی کھڑا ہو گیا،
اور اس نے کہا آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو کہاں علی آپ کی مدد کرتا ہے، دکھائیں۔ تو انہوں نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، بال پوائنٹ نکالا، نیچے گرا دیا، کہا تم یا اللہ کہہ کے اٹھا کے دکھا دو، تم کہو یا اللہ، اگر اٹھ کے دکھا دیتا تو پھر اگر اسی سے یا علی مدد باطل ہوتا ہے تو پھر تو یا اللہ مدد بھی تمہاری دلیل کے مطابق باطل ہے۔ اگر تم نے ان طریقوں سے ان نظریات کو باطل کرنا ہے تو تم پھر یا اللہ کے ذریعے سے بتاؤ کہ ایک بندہ اس روئے زمین سے پکڑ کے لے آؤ جس نے کان سے اللہ کا یہ جواب سنا ہو۔ کس نے سنا ہے جواب اللہ کا؟ جبکہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تم مجھے پکارو استجب لکم، یا یہ کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے کو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو کس نے جواب سنا ہے؟ اگر تم نے ظاہری مطلب لینے ہیں، تم یہ مجھے بتاؤ آیت آج پکارتے ہو جب یا اللہ، تو کہاں جواب سنا ہے؟ اب جب وہ جواب دینے آئیں گے تو وہ فلاسفہ کے طریقوں پہ آ جائیں گے، عقلی دلائل دیں گے۔ وہ قرآن کریم کی آیات ہیں، سائنسی دلائل لے آئیں گے، ویسے عقل کو خوب لتاڑیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ لیکن یہ جب انہوں نے دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت کہنے، ان سے کہ یہ دعائے مسئلہ دعائے عبادت یہ دو قسمیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ قسم کہاں سے آ گئی کہ حی ہے قادر ہے تو طلب کر لو ورنہ طلب نہ کرو؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ کس آیت میں ہے؟ کہتے ہیں بہت ساری آیات میں۔ جب وہ آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں نہیں ہوتا۔ مگر یہ استنباط اس نے عقلی طور پہ کیا نا۔ اب اس سے کہتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ تیسرا نقضی جواب ہے، حلی جواب نہیں ہے، لیکن یعنی وہابیوں کا جس طرح سے معنی لینا ہے اس معنی لینے کے اعتبار سے جواب ہے، نہ کہ ہمارا موقف ہے۔ یہ وہابی جس طریقے سے آیات سے معنی لے رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ جس طریقے سے آیات سے معنی لے رہے ہیں یہ آیت پھر برحق ہے، آپ جواب دیں کہ برحق ہے۔ کہیں کہ کیسے؟ ادھر تو آ رہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو پکارنے والی کی دعوت کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو تم نے جواب سنا؟ اگر وہ کہ میں نے سنا تو کہ مجھے بھی ذرا سنا دو، میں بھی ابھی کہہ دیتا ہوں یا اللہ۔ وہ فلاسفہ کے طریقے پہ آ جائے گا، وہ کہے گا یہ دیکھو تمہاری مشکل حل ہو گئی، یہ جواب ہے، یہ مرض سے ٹھیک ہو گیا، یہ جواب ہے۔ یہ تو فلاسفہ کا طریقہ کار ہے۔ ظاہری طور پہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے ڈاکٹر شفا دے رہا ہے، ظاہری طور پہ تو تمہیں نظر آ رہی ہے دوائی کھائی ہے تو اثر ہوا ہے، تم کہہ رہے کہ اللہ نے اثر کیا۔ وہ کہے گا نہیں، تم قرآن کے پھر مخالف ہو۔ وہ اپنی فہم کو غلط نہیں کہتا، وہ تفسیر بالرائے کو وہابی اپنی غلط نہیں کہنا چاہتا۔ وہ تمام مسلمین و ائمۃ المسلمین نے جو معنی لیا، اور یہ جو قلیل سی جماعت ہے یہ تمام کی تمام ائمہ مسلمین کی توہین کرے گی، لیکن کہے گی نہیں ہم سوچنے میں ٹھیک ہیں۔ اگر جذبات کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر فیصلہ میدان جنگ ہی ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں جیسے انہوں نے بری طریقے سے شکست کھائی ہے تو خود وہابیوں کے پیجز میں چل رہا تھا کہ اللہ نے ان کی مدد نہیں کی اور رافضیوں کی مدد کر دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جب شام میں ہارے نا بری طریقے سے، وہ یا اللہ کہہ کے تھک گئے، اسی جنگ میں سب سے زیادہ قتل ہوئے، وہ پریشان ہو گئے، یار یہ کیا رافضی جو ہیں وہ قلیل سے، کیونکہ بہت کم تھے شیعہ وہاں پہ 25% ہیں، ان کی تعداد کے 25% تھے شیعہ فقط۔ ان کے پاس تو نہ مضبوط اسلحہ ہے، ان کی بیگ میں تو ترکی سب سے بڑا تھا، امریکہ تھا، اسرائیل تھا، اسرائیل کے اوپر ایک گولی نہیں چلائی، حالانکہ 50 کلومیٹر فاصلہ جہاں قبضے کیے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو وہ اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرتد نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، ہم پہلے مرتدوں کو ختم کریں۔ وہ مرتد کیسے بنے؟ انہوں نے یا اللہ چھوڑ کے یا علی کہہ دیا تھا، یا محمد کہہ دیا تھا، یا زہرا کہا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اگر وہ جس انداز سے معنی لیتے ہیں اس انداز سے نعوذ باللہ قرآن کی تکذیب لازم آئے گی، اس لیے اس انداز سے معنی نہیں لے سکتے جس انداز سے وہابی حضرات معنی لے رہے ہیں۔ ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، اسی طرح انجینئر مرزا محمد علی کو یہ والے موقف بڑے اچھے لگے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس نے صحیح السند روایات امت اسلامیہ کی کتب کی نہیں پڑھی۔ اگر انجینئر مرزا محمد علی نے بخاری مسلم کے علاوہ امت اسلامیہ خصوصاً شیعہ اثنا عشری مکتب تشیع کی صحیح السند روایات پڑھی ہوتی تو معلوم ہوتا ہے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں اور کون کون سی آرائے برحقہ موجود تھیں،
اور یہی والی بات وہ کرتا ہے، اس لیے اس کی پوری ایک تقریر ہے انجینئر مرزا کی کہ عبادات ہم جنت کے لیے کرتے ہیں، عبادات ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کی جائے، جبکہ الکافی کی صحیح سند روایت ہے امام